کہ یزید کے بارے میں رحمہ اللہ صحیح بخاری کی حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو شخص قسطنطنیپل کے جنگ میں شریک کریں گے وہ لوگ جنت جائیں گے، اور یزید رحمہ اللہ صدر تھے۔ آپ تو پہلا یہ مغالطہ دور کر لیں کہ بشارت کی مغفرت کی بشارت والی حدیث میں قسطنطنیہ کا نام نہیں ہے۔ کتب حدیث میں اور اس کی شروحات میں 16 کتب حدیث اور اس کی شروحات میں کہیں اس مغفرت کی بشارت میں متن حدیث میں قسطنطنیہ کا نام نہیں، اس میں قیصر مدینہ قیصر کا نام آیا ہے۔ لفظ آقا نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور اللہ، فرمایا میری امت کا وہ پہلا لشکر جو کیسر کے مدینہ پر حملہ کرے گا، کیسر روم کے شہر پر، کیسر روم کے شہر پر جو جہاد کرے گا ان کے لیے بشارت دی، ان کے لیے بخشش و مغفرت کی بشارت ہے۔ قسطنطنیہ کا نام نہیں ہے، کیسر روم کا کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، کیسر روم کا کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے۔ قسطنطنیہ کا نام شارحین نے لیا، صاحب حدیث نے مصطفیٰ نے نہیں لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلا لشکر جو حملہ کرے گا اس کے لیے بشارت دی تھی۔ یزید جس لشکر میں گیا وہ 8واں لشکر تھا، پہلا لشکر جو بلاد روم پر حملہ آور ہوا اور جس نے قسطنطنیہ اور روم کیسر روم کے شہروں پر چڑھائی کی وہ سن 42 میں تھا، جس میں یزید نہیں تھا۔ یہ تاریخ الکامل امام ابن الاسیر کے میرے پاس ہے، علامہ ابن خلدون کی تاریخ کو پڑھ لیں، الکامل فی التاریخ امام ابن الاسیر کو پڑھ لیں، امام ذہبی کی تاریخ اسلام کو پڑھ لیں، کل کتب حدیث، امام ابن کثیر کی البدایہ و نہایہ پڑھ لیں، ہر کتاب حدیث کھنگالنے کے بعد بات کر رہا ہوں۔ اور پھر جا کر 7واں غزوہ ہوا 50 میں، کیا؟ جس میں یزید کا جانا آتا ہے۔ تو آقا نے شرط لگائی تھی، یہ بخاری کی حدیث کے لفظ ہیں، اول جیشن، کہ بلاد روم مدینہ قیصر پر غزوہ، فتح کی شرط نہیں ہے، حدیث میں فتح کا لفظ نہیں ہے، یغزو، جو جنگ کرے گا، جو غزوہ کرے گا، فتح بھلے کب جا کرو۔ لشکر میں تم نے پہلے 7 لشکر چھوڑ دی اور بشارت پکڑ کے اس کے گلے میں ڈال دی، جو بے ایمان دور دور تک حقدار نہیں ہے، یہ دشمن اسلام اور دشمن رسول اور دشمن دین ہے، دشمن اہل بیت ہے۔ اگر اس سے بشارت مراد لینی ہی ہے مغفرت کی تو حضور نے تو اول جیشن کا پہلا لشکر، اور پہلا لشکر گیا 42 ہجری میں۔ کسی کی ضد یہی ہو کہ سن 50 ہجری کا لشکر لینا ہے مراد، جس میں یزید گیا، تو وہ بھی سن لیں۔ یہ تاریخ الکامل امام ابن الاسیر کی میرے سامنے ہے، یہ تاریخ علامہ ابن خلدون کی میرے سامنے ہے، سن لیں کیسے گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے لشکر تشکیل دیا سن 50 میں قسطنطنیہ کے لیے، اور اس کا امیر اور کمانڈر سفیان بن عوف کو بنایا، اور اپنے بیٹے یزید سے کہا تم بھی ان کے ساتھ جاؤ۔ اس بدبخت یزید نے جانے سے انکار کر دیا، تم اسے جنت گھسیڑتے پھرتے ہو۔ اس 50 ہجری والے لشکر قسطنطنیہ میں بھی جانے سے یزید نے انکار کیا۔ جب انکار کیا فَأَمْسَكَ عَنْهُ أَبُوهُ وَأَمَرَ ابْنَهُ يَزِيدَ بِالْغَزَاةِ مَعَهُمْ فَتَسَاقَلَ وَأَتَلَّ فَأَمْسَكَ عَنْهُ أَبُوهُ، تو ان کے والد معاویہ نے کہا اچھا نہیں جاتے تو دفع ہو جاؤ، نہ جاؤ۔ وہ گیا ہی نہیں لشکر، وہ نہیں گیا۔ سن لیں،
بتاتا ہوں کیسے گیا. لشکر جہاد کے لیے روانہ ہوا, اس نے انکار کر دیا بدبخت نے. وہ نہیں میں ڈال کے بیٹھا ہوا تھا, وہ عیاش. کئی بیویاں تھیں, ان میں سے ایک وہ بھی تھی اس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا. ان میں سے ایک محبوبہ بیوی کو بغل میں ڈال کے بیٹھا. اس نے جب خبر سنی کہ قسطنطنیہ جا کر صحابہ کے جانے والے تابعین کے لشکر کو مرضیں ہوئی, بیماریاں ہوئی, بھوک اور پیاس میں شہید ہو رہے ہیں, تو اس نے ربائی پڑھی. اس نے کہا اچھا کیا نا میں نے نہیں گیا, وہ بھوک پیاس سے مر رہے ہیں اور میں اپنی بیوی ام کلثوم کے ساتھ بیٹھا خوب موجیں کر رہا ہوں, یہ اس کی ربائی کرا دوں. بہت بیویاں تھیں. جب یہ خبر پہنچی حضرت امیر معاویہ کو کہ ایک تو یہ بے ایمان جہاد میں غزوہ میں نہیں گیا اور دوسرا پھر یہ بولتا ہے, تو انہوں نے اس کو پکڑا. اس کے شیر پہنچے. انہوں نے کہا خدا کی قسم میں تمہیں اب سزا کے طور پر قسطنطنیہ بھیجوں گا تاکہ جو دکھ انہیں آیا ہے وہ تمہیں بھی پہنچے. انہوں نے سزا کے طور پہ بھیجا تھا. والد نے سزا کے طور پہ بھیجا کہ تمہیں بھی مزہ چکھاؤں, کہ تمہارے شیر جو پڑے ہیں ان کا مزہ چکھاؤں. والد نے سزا کے طور پہ بھیجا, انہوں نے پکڑ کے جنت میں ڈال دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے واقعہ سن 50 میں یزید کے لشکر میں شامل ہونے کا. وہ بطور سزا بھیجا گیا اور پیچھے جا کے شریک ہوا. تو جسے سزا کے طور پہ بھیجا جائے وہ مغفرت کا حقدار بنے گا. کہ یزید کے بارے میں رحمہ اللہ صحیح بخاری کی حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو شخص قسطنطنیہ کے جنگ میں شریک کریں گے وہ لوگ جنت جائیں گے. اور یزید رحمہ اللہ صدر تھے. آپ لوگ دیکھتے ہیں بھئی آپ نے نکال کر دیکھا ابن تیمیہ سے غلطی ہو گئی. واقعہ تو ام حرام رضی اللہ تعالیٰ کا, ایک عورت ہے اس کی راوی صرف حضرت ام حرام بن ملحان رضی اللہ بنت ملحان رضی, اور کسی سے نہیں. دنیا جہان میں جتنی کتابیں نا کسی دوسرے صحابی نے اس کو روایت نہیں کیا. ام حرام بنت ملحان, مگر یہ صاف لکھا ہے صحیح بخاری میں, اور ساتھ حوالہ بھی ہے صحیح البخاری الجہاد وسیر باب ما قیل فی قتال الروم. تو جہاں سے دیا وہاں ہر شخص اٹھا کر میں کہہ دوں کہ بے شک یہ بخاری میں ہے, مصنف عبد الرزاق میں, مگر کون بیان کرتا؟ شروع سے لے کر سارے شامی ہیں. کوئی مکے کا, مدینے کا, عراق کا, دنیا کے کسی مسلمان ملک میں کسی کو خبر نہیں ہے کہ حضور نے یہ اطلاع دی تھی. صرف شامی بیان کرتے ہیں. جہاں دارالحکومت تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کا, بعد میں یزید اور ان کی ساری اولاد, کلہم شامیون, پہلے سے لے کر آخری راوی تک سب شامی. اور شامی بھی کیسا؟ سور بن یزید الکلائی, سور بن یزید الکلائی, جو مدینے امام مالک صاحب نے کہا کوئی اس کے پاس نہ بیٹھے نہ اس کی روایت لکھے. بیماری کیا تھی؟ وہ بھی ناسبی تھا. جیسے خالد بن عبداللہ کا بنایا نا مکے کا گورنر کہ علی کو گالیاں دے, اس کا بھی یہی کام تھا کہ حضرت علی کو کہتا تھا میں اس کو پسند کر سکتا ہوں جس نے میرے دادے کو قتل کیا تھا, میرا دادا جنگے سے. بھائی ایسے دشمنان اہل بیت کی حدیثیں لیے پھرتے ہو, جب اصول یہ ہے سارے جانتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر ایسی حدیث روایت کرے کہ اس آدمی کا تعلق کسی خاص گروہ سے ہو, اور اس کے علاوہ اس کی کوئی تائید نہ کرے, یہ ساری امت کا مسلمہ اصول اور عقل کی بات ہے, وہ بات نہیں لی جاتی. وہ تو اس گروہ کا آدمی, اس نے تو کہنا کوئی غیر جانب بیان کرے. اسی لیے علماء نے یہ اصول بیان کر دیا کہ اگر کوئی شیعہ ایسی حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں یا اہل بیت کی شان میں بیان کرے جو دوسرے کسی مسلمان نے بیان نہ کی ہو, تو بے شک وہ سچا اور دیانتدار, ہم نہیں اس کی بات مانیں گے. شبہ ہے کیونکہ اس کا یہ عقیدہ اور مسلک ہے, اس کی حمایت میں گڑھڑی ہوگی. بات قدرے دل کو لگتی ہے کہ واقعی محتاط رہنا چاہیے, مگر یہاں دل کو لگتی ہے کہ واقعی محتاط رہنا چاہیے, مگر یہاں آ کر سارے اصول ختم. سور بن یزید الکلائی کا نکال لیں ترجمہ, اگر یہ علی سے دشمنی رکھنے والا نہیں تھا میرے ذمہ لگائے. اس کی حدیث معتبر ہوتی, جو علم حدیث اس کے مطابق کوئی گروہ جس کا خاص عقیدہ وہ اپنے مسلک کی حمایت میں. بھائی ناصبی نے تو کہنا ہی تھا کہ معاویہ جنتی اور یزید بخشا ہوا. تو اس نے بھی خلاصہ یہی نکالا ہے کہ یزید بالکل امیر المومنین تھا,
ساری امت نے تسلیم کر لیا تھا. کیسے تسلیم کیا تھا یہ بیان کرنا ہے، جس سے میں نے کہا اور علامہ ابوالکلام آزاد نے کہا یہ کہانی ہی نہیں دین کی حقیقت ہے. اور میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ جو لوگ اسلامی خلافت کے مدعی اگر وہ حسین کو نہیں سمجھے ان کی تحریکیں بے برکت ہیں اور کبھی دنیا میں وہ اسلامی خلافت نہیں قائم کر سکتے. اسلامی خلافت برباد کرنے والوں کی حمایت کرتے ہو اور جو اس کو قائم کرنے کے لیے اٹھا اس کو